اگر دنیا کو مدعا بنا لیا آپ نے یا دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی تو پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے. ہدایت پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ختم بات. پھر تو الفاظ رہ جائیں گے بس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع ہمارا معبود حقیقی ہماری خواہشات نفس. دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کی ہدایت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا یا احکام خداوندی یا شریعت یا دین اسلام، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. صرف زمانی کلامی بس. اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اسلام کا، اور ہدایت یعنی قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دین سے ہمارا کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے. اس وقت ہمارا معبود حقیقی ہماری خواہشات نفس ہیں. اور دیکھیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. ہم میں سے ہر شخص، دیکھیں ایک بات میں ابتدائی طور پہ کہہ دوں کہ ہمیں اپنی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دور کبھی. ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی، اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی قرار دے دیا ہے. دیکھیں، ہماری تمام سوچیں، فکریں، خوشیاں، غم دنیا تک اور دنیا کے ظاہر تک محدود ہیں. تمام فکریں، تمام سوچیں آپ اپنا یعنی ذہنی طور پہ خود سوچ لیں، کسی سے نہ پوچھیں کیا آپ سوچ رہے ہیں. آپ کی خوشیاں کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے ہے کہ باطن سے ہے؟ یا آپ کی پریشانیاں کیا ہیں؟ ظاہر ہیں کہ کچھ اور آخرت کی کوئی پریشانی ہے؟ اور آپ کے منصوبے، امیدیں، یہ سب ہمارے ظاہر کے ہیں. دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور اب ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر ہی ہماری زندگی کا مدعا ہے، یہی ہماری سوچیں ہیں، یہی پریشانیاں ہیں، یہی خوشیاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی اور سوچ نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے معبود حقیقی، اور میں نے کہا کہ ہمارا معبود حقیقی ہماری خواہشات نفس ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت کو نظر انداز کر کے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، دو چیزیں ہیں. ہدایت کی تفصیل بس یہی دو ہیں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. کیونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اور دیکھیں، ایک بات جو میں واضح طور پہ اور کھلے طور پہ یعنی جس کو آپ بھی سمجھ لیں کہ قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہمارا کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے.
صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت کے. اب قرآن کا صرف ناظرہ رہ گیا ہے، اس کے تلاوت رہ گئی ہے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. ایک بہت ہی دیکھیں تکلیف دہ صورتحال ہے. اور دیکھیں ایک اور بات میں اگر آپ کو کہوں اس پر بھی آپ غور کریں. انسان دنیا میں آ کے یا تو ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا یعنی اللہ کی مرضی سے، یا اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا. یہی دو صورتیں ہیں، باقی تو تفصیلات ہیں یا جو بھی ہیں اس کی میں ابھی لیکن زندگی یا تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے یا اپنی مرضی سے گزاریں گے. اگر دنیا کو مدعا بنا لیا آپ نے یا دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی تو پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے. ہدایت پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ختم بات. پھر تو الفاظ رہ جائیں گے بس. تو یہ بات بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نافرمان لوگ ہیں ان کو ہدایت یعنی سمجھ میں نہیں آئے گی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جو نافرمان لوگ ہیں کون؟ جو کہ مرضی سے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں یہ بہت آسان باتیں ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. فاسق، کافر کون ہے؟ مشرک کون ہے؟ جو حکم الہی کے مقابلے میں اپنی مرضی پر زور دے اور اپنی مرضی کرے، مشرک ہو گیا. دیکھیں معبود تو ایک ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے. اگر آپ اس کے حکم کو اہمیت نہیں دیں گے تو نظر انداز کر دیں گے اور پھر اپنی مرضی کریں گے. یہ دیکھیں ہم اس لعنت میں مبتلا ہیں، شرک کی لعنت میں مبتلا ہیں. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر ہمارا اصرار ہے. اپنی مرضی اپنی انا ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکم الہی کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہماری ترجیح دنیا ہے اور یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے دائی قرآن کو یہ ہدایت کی ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تم اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو اے داعی قرآن جو پھر گیا میری یاد سے. تولا عن ذکرنا، میری یاد سے یعنی میری ہدایت سے اس نے منہ پھیر لیا. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے جو اللہ کی یاد، اللہ کی نصیحت اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. کیوں کہ اس کا مدعی زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اس کی اور کوئی چاہت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہر سطح پر یہی صورتحال ہے. امت مسلمہ بھٹک گئی ہے، گمراہ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ باتیں بڑی میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں اور کوشش تو کر رہا ہوں سمجھانے کی، لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے. اس کا دل پتھر ہو چکا ہے. امت مسلمہ کا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے ہمارے دل، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا. فطال علیہم الامد، ہم پر ایک طویل عرصہ گزر گیا. 1450 سال تقریباً ہو گئے. تو ایک طویل عرصہ ہے، ہزار سال سے زیادہ ہو گئے. اور یہی عرصہ تقریباً ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دین سے رخ پھیر لیا ہے. اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے دنیا کو مدعا بنا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہلاکت ہے اس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.